بعد کوئی دلیل نہیں. باقی یہاں پر عارض ہو بھی صحیح بالفرض تو علم پھر بھی نہیں. کوئی سمجھے بھی ہو عارضہم علی الملائکہ، اور استدلال ہمارا نہیں، پی ایچ ڈی لندن کا ہے، وہ کل میں نے بتا دیا. تو بہرحال یہ اور فائدہ تھا عارضہم علی الملائکہ. تیسرا فائدہ جہاں یہ ہے کہ مفسرین نے یا عرض الاسماء والمسمیات یہ کس صورت میں مانا؟ عالم مثال میں، مثالی صورت میں مانا. یہ بھی ایک مسئلہ چلتا ہے کہ عالم مثال بھی کوئی چیز ہے یا نہیں، اجسام مثالیہ بھی کوئی چیز ہے یا نہیں. یہ یاد رکھ لو تمام اکابرین دیوبند عالم مثال بھی مانتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے 32 دلائل پیش کیے عالم مثال پر، 32 دلائل احادیث اور آیات پیش کی، اور اکابرین دیوبند یہ عالم مثال کے قائل ہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ ان کی حیات ایک کتاب ہے اشرف الجواب، اس میں ساری کتابوں کے حوالے جمع ہیں. حضرت تھانوی کی مختلف کتابوں کے حوالے جمع ہیں. تو بہرحال اس میں بھی عالم مثال، نشر الطیب میں بھی عالم مثال کی بات کی. علامہ عثمانی نے فتح الملہم میں عالم مثال کی بات کی. علامہ علوسی نے روح المعانی میں عالم مثال کی بات کی. مجدد الفسانی نے مکتوبات میں عالم مثال کو ثابت کیا. علامہ انور شاہ صاحب نے فیض الباری میں عالم مثال کو ثابت کیا. اسی طریقہ سے مولانا سرفراز خان صفدر نے اتمام البرہان میں تقریباً 5-6 صفحے اسی پر لگائے کہ عالم مثال بھی ہے، وجود مثالی بھی ہے، بلکہ اس کو ثابت کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کا وجود مثالی ہے. آگے لکھتے ہیں میں نے اتنے حوالے اس لیے دے دیے تاکہ کوئی کوڑ مغز اس پر اعتراض نہ کرے کہ اکابرین دیوبند جس میں مثالی کے منکر ہیں. یہ مولا سرفراز صاحب لکھ رہا ہے کہ میں نے اتنے حوالے اس لیے دیے تاکہ کوئی بد عقل اور کوڑ مغز یہ نہ کہہ دے کہ علماء دیوبند جس میں مثالی کے منکر ہیں. یہ اتمام البرہان میں پوری بات ہے. اب آپ اندازہ کریں تمام اکابرین دیوبند وہ جس میں مثالی مانتے ہیں، جبکہ یہ جو اتحادی ٹبر ہے ان کی کتابیں آپ دیکھیں، یہ کہتے ہیں جس میں مثالی ماننے والا ہندو، جس میں مثالی ماننے والا مرزئی ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، اور جو جس میں مثالی مانتا ہے یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. اب یہ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ فہرست ایک بنا لو قادیانیوں کی بھی، یہودیوں کی بھی اور ہندوؤں کی بھی. ان 3 القاب دے کر نیچے نام لکھنا شروع کر دو. نمبر 1 حضرت تھانوی، نمبر 2 علامہ انور شاہ صاحب، نمبر 3 مولانا سرفراز صاحب. جتنے جس میں مثالی کے قائل ہیں اوپر ان کی لسٹ ہو، نیچے اکابر کے نام ہو، پھر پتہ چلے جی اکابر کو کتنا مانتے ہیں. تمام اکابر کو ہندو بھی کہتے ہیں پھر بھی شرم نہیں آتی، یہودی بھی کہتے ہیں پھر بھی شرم نہیں آتی. نام ہمارا لیتے ہیں مماتی، اور ہمیں کہتے ہیں جی اکابر کو نہیں مانتے. اور خود اکابرین کو یہودی، ہندو اور رافضی، مرزئی یہ سارے القابات دے رہے ہیں. اس کی پوری بات آپ اکابر کا باغی کون اس میں دیکھ لے، وہاں فہرست بنی ہوئی ہے. اوپر ان کی عبارتیں ہیں، نیچے اکابرین کی عبارتیں ہیں. اور پھر آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنے دجال قسم کے لوگ ہیں کہ سامنے اور بات رکھتے ہیں اور اندر پلیتی اور ہوتی ہے. اور جس میں مثالی پہ جب رد کرتے ہیں کبھی اکابرین کا نام تک نہیں لیں گے کہ مماتی جس میں مثالی مانتے ہیں اور ہم منکر ہیں. یہ نہیں کہیں گے تھانوی مانتا ہے، علامہ انور شاہ صاحب مانتا ہے، علامہ علوسی مانتا ہے، بابا سرفراز مانتا ہے، اور یہ زید الحسینی اٹک والا بابا اس نے لکھا ہے کہ جو جسم مثالی کا منکر ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے. ماشاءاللہ. بیٹے کہتے ہیں جو جسم مثالی کا قائل ہے وہ ہندو اور قادیانی ہے، اور پیر صاحب کہتے ہیں جس میں مثالی کا منکر ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے. اب پیر جانے مرید جانے، ان کی کتاب ہے راہ نجات،
اس میں زید الحسینی نے لکھا تو، اور کہتے ہیں کہ اگر جسم مثالی کا انکار کیا جائے تو 2000 کے قریب نصوص کا انکار لازم آئے گا یا ان کی تعریف کرنی پڑے گی. ماشاءاللہ وہ مولوی نور محمد ترنڈی اس نے لکھا شیخ القرآن کے خلاف کتاب میں، تو کہتا ہے کہ یہ جو شیخ القرآن کہتا ہے جسم مثالی مولانا غلام اللہ خان، تو ہمیں تو کہتے ہو کہ سدی جیسے کذاب کی روایتیں پیش کرتے ہو، تو میں مماتیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ جسم مثالی پر کوئی سدی سے بھی بڑا کذاب پیش کرو اور جسم مثالی ثابت کرو، اور سدی سے بھی راوی بڑا کذاب ہو. میں نے لکھا ہے کہ ہمیں چیلنج قبول ہے. اور باقی نور محمد صاحب کا یہ مطالبہ کہ سدی سے بڑا کذاب ہو وہ بھی میسر ہے. زید الحسینی صاحب یہ سدی سے بھی بڑے کذاب ہیں. تو اور زید الحسینی نے صرف ایک نہیں 2000 نصوص لکھی ہے. 2000 تو کہتے ایک پیش کر اور سدی سے بڑے کذاب سے پیش کر. تو میرا دعویٰ ہے زید الحسینی سدی سے بڑے درجے کا کذاب ہے اور صرف ایک ہی نہیں 2000 نصوص لکھ رہا ہے. تو وہ چیلنج اب بعد میں جب وہ پڑھا تو بہت چین بھی ہوئے ہمارے بزرگ کو. میں نے کہا مطالبہ تو انہوں نے خود کیا ہے، اب سدی سے بڑے درجے کا کذاب اور تو ہماری نظروں میں کوئی نہیں، البتہ یہ اٹک والا بزرگ ہے. کیوں؟ اور میں نے وہاں ثابت بھی کیا کہ بڑا کذاب وہ ہوتا ہے نا جو اللہ کے نبی پر جھوٹ بولے اور جو خدا پہ جھوٹ بولے. ومن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا کذاب اور جھوٹا تو کوئی نہیں. اور زید الحسینی نے خدا پر بھی جھوٹ بولا، رسول پہ بھی جھوٹ بولا. کہتا ہے 800 آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے مردے قبروں میں زندہ ہے. 800 آیات، یہ رحمت کائنات میں ہے. ایک مقام پہ لکھتا ہے 800 آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ مردہ قبر میں زندہ ہے. یہ حضرت اقدس اور زائد پتہ نہیں کیا تو امام الزاہدی 800 ایتے. تو وہاں میں نے چیلنج لکھا کہ 800 چھوڑو 799 بات ہے، صرف ایک آیت پیش کرے مرید کہ جس میں یہ ہو کہ قبر میں روح لوٹتی ہے یا تعلق کے تصرف ہوتا ہے اور مردہ قبر میں زندہ ہے یا سنتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے 800 آیات لکھ کر جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. یہ مقدمے میں لکھا اور آگے کچھ صفحات چلا تو کہتے ہیں 750 آیات ہیں. میں نے کہا اب 50 پر تو جھوٹ 50 جھوٹ تو ثابت ہو گئے اور یہ کذب علی اللہ ہے. مقدمہ میں لکھتا ہے 800 ایتے اور آگے لکھتا ہے 750. اب ہمارا سوال ہے پہلے جو 800 لکھی ہے 50 تو خود مان گیا کہ وہ نہیں ہے، تو وہ 850 میں 50 جھوٹ تو ہو گئے نا. تو اب ایک جھوٹ بولنے والے کے لیے بھی کفایتاً للکفر، تو جو 50 آیات پہ جھوٹ بول گیا یہ امام الزاہدین ہے. تو بہرحال میں مسئلہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ جسم مثالی، یہ محمدی نے مجھے لکھا تھا کہ جسم مثالی پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، کس چیز کا بنتا ہے؟ تو میں نے کہا محمدی کا جسم مثالی گدھے کا بنا ہوا ہے، ورنہ جسم مثالی کی بات حضرت تھانوی نے خود لکھی ہے. وہ جسم لطیف ہے، اس جسم کثیف کے اندر کوئی باہر کی چیز نہیں، اسی جسم کثیف کے اندر جسم لطیف جو اس روح کے ساتھ باہر نکلتا ہے، اور وہ جسم لطیف انشاءاللہ یہ بات آ جائے گی. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے ثم حرزهم علی الملائکہ، نیچے آپ کے ہاں لکھا ہے وجود مثالی، وجود مثالی. یہ قالوا سبحانک لا علم لنا، یہ رد ہے بریلویت اور شیعیت پر. لا علم لنا، فرشتے معصوم ہو کر بھی عالم الغیب نہیں، غیب دان نہیں، فرشتے بھی غیب دان نہیں. خود کہتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا آدم، اے آدم، یہاں یہ باتیں ہو چکی ہے، یہ تعلیم فطری تھی، اس پر کوئی اشکال نہیں. الم اقل لکم،
انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، یہ بات بھی ہو چکی ہے